الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین اور معزز سامعین، آج جس موضوع پر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہوں، بڑا ہی اہم موضوع اور ہر ایک انسان کے کام کی بات، کھانے پر بسم اللہ پڑھنا اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا۔ اس موضوع پر حدیث ہے، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ راوی ہیں حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اور اس حدیث کو مختلف کتب میں رقم کیا گیا ہے، کوٹ کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ کتاب سنن دارمی رقم الحدیث 2019 اور سنن ابی داؤد رقم الحدیث 3777 اور مسند احمد رقم الحدیث 15895 اور سنن ابی ماجہ رقم الحدیث 3267 اور صحیح مسلم شریف رقم الحدیث 2022 اور کتاب بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 208، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ کتابوں کے حوالے بھی آپ کے گوش گزار کیے۔ راوی حضرت عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، ابھی بچپن کا دور تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر پرورش تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر پرورش تھا، اور میرے ہاتھ میں برتن تھا، اور میں ہر جانب کو جاتا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بچہ بسم اللہ پڑھو اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بسم اللہ سے شروع کرو اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ اس کے بعد میرا کھانے کا اسی طرح طریقہ رہا۔ حضرات محترم، اس حدیث سے دو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں۔ سرور کون مقام امام الانبیاء سید المرسلین کا فرمان عالی شان کہ بسم اللہ سے شروع کرو اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور تیسری بات فرمایا کہ اپنی طرف سے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ اور اپنے قریب سے کھانا، یہ بھی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں۔ سرور کون مقام امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نام کو ذکر کرو اور ہر آدمی اپنے قریب سے کھائے۔
احباب عزیز وقار، اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ ہر آدمی بسم اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے ابتدا کرے اور اپنے قریب سے کھائے۔ برتن پڑا ہوا ہے، جس جگہ انسان بیٹھ جاتا ہے برتن میں اپنے سامنے سے کھائے۔ یہ نہ ہو بیٹھا ادھر ہے اور دوسری سائیڈ سے جا کے لقمہ لے، بیٹھا اس سائیڈ پر ہے اور دوسرے کے آگے جا کر لقمہ لے۔ ایسا کرنے سے تاجدار کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین نے منع فرمایا ہے کہ انسان جس جگہ بیٹھ جائے اس کے آگے برتن ہو وہ اپنے سامنے سے کھائے، اپنے آگے سے کھائے۔ اور ایک اور حدیث حضرت عمر بن ابی سلمہ کا بیان ہے، اور بیان فرماتے ہیں یہ حضرت ام سلمہ کے صاحبزادے تھے۔ ایک روز کہتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کھانا کھا رہا، تو میں پیالے کی ہر طرف سے کھانے لگا، کھاتا تھا، کبھی ادھر سے کھا لیا، کبھی ادھر سے کھا لیا، کبھی ادھر سے۔ وہ کہتے ہیں میں ہر طرف سے کھاتا تھا۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو مجھے فرمایا اپنے قریب سے کھاؤ۔ احباب وقار، اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی سبق مل رہا ہے کہ جب انسان کھانا کھانے بیٹھے تو اللہ کے نام سے شروع کرے، بسم اللہ سے ابتدا کرے، اور اپنے منہ کے سامنے جو برتن ہے اپنے سامنے سے اس سے ایک طرف سے کھانا شروع کر دے اور کھانا کھاتا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ایک نوالا ادھر سے لیا اور دوسرا ادھر سے لیا اور تیسرا ادھر سے لیا اور چوتھا ادھر سے لیا۔ ایسا کرنا مناسب ہے۔ جو دوسرے احباب آپ کے سامنے بیٹھے ہوں گے ان کی دل ازاری ہوگی۔ ہو سکتا ہے کوئی وہاں بول اٹھے کہ بھائی اپنے سامنے سے کھا، لیکن اس کے بولنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ کھانا کھائیں ادب سے، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں اور اپنے سامنے سے کھائیں۔ احباب وقار، اس حدیث کو بھی مختلف کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث 3267 اور صحیح مسلم شریف رقم الحدیث 8022 اور مسند احمد رقم الحدیث 1895 اور سنن دارمی رقم الحدیث 2109 اور محطا، امام محطا کی کتاب ہے، وہ رقم الحدیث لکھتے ہیں 1738 رقم الحدیث ہے۔ احباب وقار، یہ کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے عرض کیے، اور حضرت ایک وہاب ہیں، حضور کے صحابی ہیں، ان کا بھی بیان یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے لیے پالک اور عمر بن ابی سلمہ تھے۔ اللہ کا نام لو اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے قریب سے کھاؤ اور اللہ کے نام سے شروع کرو۔ حضرات محترم، یہ حدیث مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات ان حدیثوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے جتنے بھائی، جتنے دوست احباب اس پروگرام کو آگے شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، جتنے سبسکرائبر ہیں، جن کے توسل سے یہ پروگرام آگے چل رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ ان کے لیے صدقہ جاری ہے۔ اور خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے مولا جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جتنے تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، اور جتنے بے رزق ہیں مولا ان کو اللہ پاکیزہ رزق عطا فرما، اور جتنے احباب بیرون ملک پیپرز کے مسئلے میں پریشان ہیں رب کائنات ان کی پریشانی کو بھی دور فرما، ان کے لیے اچھے اسباب عطا فرما۔ والسلام۔ انشاءاللہ کل اگلی حدیث کے ساتھ ملیں گے۔ خدا حافظ۔